الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اپنے نفس کی خواہشات سے جو شخص بچ گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ وہ شخص ناکام ہو گیا جو اپنے نفس کے قابو میں نہ کر سکا، جو گناہوں میں پھنس گیا وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اسلام کیونکہ ایک فطرتی دین ہے اور فطرت کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، کوئی غیر فطری گفتگو یا کوئی ایسی باتیں جن سے جو شعور کو اور عقل کو عاجز کرنے والی ہوں وہ اسلام کے اندر موجود نہیں۔ کچھ چیزیں اسلام کے اندر ایسی ضرور موجود ہیں جو عقل کو عاجز کرنے والی ہیں، لیکن عقل سے ٹکرانے والی چیزیں اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کوئی انسان من کا بڑا اجالا ہو اور باطن کا بھی بڑا صاف ہو تو اس کے لب و لہجے میں پاکیزگی خود بخود آ جاتی ہے، اور اگر وہ بڑا تلخ ہو لیکن وہ اپنے وجود میں ہر وقت خوشبوئیں بھی لگائے رکھتا ہو، وہ اچھا لباس بڑا ہی زیب و زینت والا بڑا ہی اچھا لباس استعمال کرتا ہو، تو اسلام اس شخص کی مخالفت نہیں کرتا، اس کو اس چیز سے روکتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظاہری طور پر بڑا اچھا انسان نظر آئے، بڑا وہ حاجی نمازی پرہیزگار بڑا نفیس انسان نظر آئے، لیکن اس کی جو یہ خوبیاں ہیں یہ ساری کی ساری خوبیاں صرف اور صرف ظاہر تک محدود رہیں، باطن کی اس کی جو غلاظتیں ہیں وہ اسی طرح بو بکھیرتی رہیں، تو وہ شخص کبھی نکھر نہیں سکتا، وہ کبھی سنور نہیں سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارے کا سارا وجود بگڑ گیا۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جو باقی بدن ہے باقی وجود ہے اس کی رعایا ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کا دل حکم دیتا ہے جو دل چاہتا ہے باقی جو وجود ہے وہی کام کرتا ہے، اس لیے جو ہے دل بادشاہ ہوتا ہے۔ ہمیں دل کی طرف خاص توجہ کرنا چاہیے اور اس کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، دل کی پاکیزگی رکھنی چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے اگر ماتھے پہ کوئی داغ لگ جائے، کوئی میل لگ جائے تو ہم اس کو فوری طور پر صاف کر لیتے ہیں، اس طرح کسی کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، یا ہمارے کپڑوں میں کوئی داغ لگ جائے تو ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں یا صاف کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو من ہوتا ہے وہ سارا ہی داغوں سے بھرا ہوتا ہے، من میں اتنی میل جمع ہو گئی ہوتی ہے اس کو ہم کبھی صاف کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ مجبور شخص وہ ہوتا ہے جو نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے بعد اپنی نماز کو ضائع کر لیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کی غیبتوں سے باز نہیں آتا، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کا من صاف نہیں ہوتا، اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ اگر اس کا دل صاف ہوتا تو وہ کبھی کسی کی غیبت نہ کرتا۔ سادہ سی مثال ہے، جو شخص صاحب اولاد ہوتا ہے اس کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اور کی اولاد کو بھی جب ملتا ہے، کسی اور کی اولاد کو بھی دیکھتا ہے، اس کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو جب کسی شخص کا باطن صاف ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ملتا ہے اس کو سارے کا سارا زمانہ ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، کیونکہ اپنا اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا دل صاف نہیں ہوتا وہ سارے زمانے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے سارا زمانہ بہت برا ہے، اس کو اچھا انسان کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ حکیم لقمان سے
ایک شخص کہنے لگا کہ حضور سامنے ایک بکری ذبح کی ہے، آپ جائیں اور اس بکری کی جو سب سے اچھی چیز ہے اس بکری کے اندر وہ نکال کر لے ہیں۔ حکیم لقمان اٹھے، اس بکری کے پاس گئے، اس بکری کا دل نکالا، اس کی زبان نکالی، لے کر آ گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ سامنے دوسری بکری بھی ذبح ہوئی ہے، اب اس کے پاس جائیں، اس کی جو سب سے اس کے اندر جو بری چیز ہے اب وہ نکالیں اور نکال کر لے آئیں۔ حکیم لقمان پھر سے گئے، اس کا پھر سے دل نکالا دوسری بکری کا بھی، اور اس کی زبان نکالی اور لے کر آ گئے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، تعجب کرنے لگا، کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہے؟ جب کہا سب سے اچھی چیز نکالیں آپ تب بھی یہی لے کے آئے، جب کہا سب سے بری چیز لے کے آئے تب بھی آپ یہی لے کے آئے۔ تو حکیم لقمان فرمانے لگے کہ جو دل ہے اور جو زبان ہے یہ اگر ٹھیک ہے تو بندے کی آخرت بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کی دل اور زبان ٹھیک نہیں ہے اس کی آخرت بھی نہیں ٹھیک۔ کیونکہ وجہ یہ ہے جس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا یہ ہے کہ دو بھائی بھی آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اچھا بنگلہ بھی ہوتا ہے، کھانا پینا اس کا اچھا ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، اور دوسرا بھائی اسی کا بھوکا ہوتا ہے، اس کے بعد 2 وقت کی روٹی کا بڑی مشکل سے بندوبست ہوتا ہے۔ لیکن جو امیر بھائی ہوتا ہے لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی غریب بھائی کی، سگے بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ اگر دل صاف ہوتا تو اس کو مدد کے لیے ضرور وہ اس کی مدد کے لیے جاتا۔ اب یہ دیکھیں یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک یہودی کا بچہ ہے جو کہ یہودی ہے، کافر ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے بچے کی، جو یہودی ہے، کافر ہے، اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ دل کی پاکیزگی ہی تو ہے، یہ دل صاف ہونا ہی تو ہے۔ سامنے کوئی بھی ہو نا، دل صاف ہو تو دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ کسی کی بھی جب تک دل صاف نہیں ہوتا تو کسی کی یاد میں آنسو نہیں بہاتا، جب دل صاف ہوتا ہے تب بھی کسی کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ حضور یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں جو کہ کافر ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہودی کا بچہ تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک روز بیمار ہو گیا تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ بیٹا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کا والد پاس کھڑا ہوا تھا، تو وہ بیٹا جو لڑکا تھا وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے والد کہنے لگے کہ ابو القاسم جو بھی تمہارے لیے کہتے ہیں تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، تم وہ مان لو۔ پھر وہ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ دل کی پاکیزگی ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی جو کہ کافرہ تھی، تو اس کے سر پر چادر موجود نہیں تھی، تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدثر والی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پر دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے کہ حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے اور کافرہ ہے، آپ اس کے سر پر چادر کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، تم یہ دیکھو کہ بیٹی تو ہے نا۔ تو جب دل پاکیزہ ہوتا ہے، باطن صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، سامنے چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے دل تڑپتا ہے، اس کے لیے دل میں اچھا ہی خیال آتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تمہارے دل کو زنگ لگ جائے، جب تمہارا دل میل سے بڑھ جائے، تب تمہارا دل زنگ آلودہ ہو جائے، تم اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی میل کو دور فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل میلا ہو جائے، جس کا دل زنگ آلود ہو جائے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس طرح لوہا پانی کے اندر رہ کر زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارے دل زنگ آلودہ سے پاک ہو جائیں گے، زنگ سے پاک ہو جائیں گے، میل سے پاک ہو جائیں گے۔ حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی رویا نہیں تھا، میری آنکھ میں کبھی آنسو آئے ہی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ گھر میں بہت مال تھا، امیر خاندان سے تعلق تھا، امیر خاندان سے تعلق تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، بڑی آسانی گھر میں دیکھی تھی، تو رونا کس بات کا تھا؟ فرماتے ہیں پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ پہلے کبھی آنسو نہیں بہے تھے، کبھی نہیں رویا تھا۔ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میرے آنسو تب بہے جب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ تم مدینے چلے جاؤ، میرے سے پہلے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ظاہری طور پر جدائی تھی، اس نے میرے آنسو بہا دیے۔ پہلے دل پاکیزہ نہیں تھا، دل صاف نہیں تھا، لیکن اب دل صاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں کبھی آنسو نہیں بہے تھے، کبھی آنسو نکلا ہی نہیں تھا، کبھی رویا ہی نہیں تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب آ گیا، دل پاک ہو گیا، تو اب میرے آنسو بھی بہنے لگے۔ اور دل کی پاکیزگی کا سب سے بہترین علاج بھی یہی ہے، سب سے اچھا بھی یہی علاج ہے کہ بندہ کسی درد دل کے پاس بیٹھنا شروع کرے، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرے۔ جو شخص نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی میل کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تو میں تمہیں دلوں کا نور عطا فرماؤں گا، اور اسے نور بصیرت بھی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب کسی مومن کے پاس جاؤ، اپنے دل میں بھی برے خیالات نہ لاؤ، زبان پر تو دور کی بات دل میں بھی نہ لاؤ، کیونکہ وہ فراست قلبی سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اپنی عام نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پردہ ڈال دے تو ان کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاکیزہ کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علاج ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارا دل زنگ آلود ہو جائے تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دور فرما دے گا۔ تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی میل کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔